ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سب تھے، بات میں وہ پوری کر دوں حدیث والی تاکہ ادھوری نہ رہ جائے، وہ زلفوں والی بات کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے پوچھا گیا کہ یہ جو مرد لوگ زلفیں رکھتے ہیں، بال رکھتے ہیں، تو ہم نے سنا ہے کہ یہ ترک والے ٹرکی لوگ رکھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ ترک والوں کا طریقہ ہے، ترکی لوگ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا نہیں، یہ ترک والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے حضرت سے مراد شیخ الاسلام والمسلمین، سلطان الاولیاء، سلطان المشائخ، سیدی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ہستی، بڑا نام ہے محبوب الہی، بڑی بارگاہ ہے، بڑی ہستی ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کی کیا شان اللہ نے رکھی ہے، ایسے ایسوں کا دامن رکھا ہے جن کے لیے حالات یہ ہیں کہ جو چاہیں تو مشاہدہ کرائیں، جو چاہیں تو جنت میں لے جائیں، جنت عطا کریں، جنت کی سیر کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مرتبے ان کو عطا فرمائے۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا حضور کی سنت ہے زلفیں رکھنا، اور جو زلفیں اپنے کندھوں پہ چھوڑے، تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں جس نے سنت نبوی کے مطابق اپنے بالوں کو اپنی پشت پر چھوڑا، اللہ قیامت کے دن ان کا حشر محسنین کے ساتھ فرمائے گا، اہل احسان یعنی ولیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ پھر محبوب الہی نے فرمایا اس حدیث کو شائع کرو اور کثرت سے بیان کرو اور اس کو عام کرو، اس لیے کہ اس حدیث میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ یہ حضرت محبوب الہی فرماتے تھے۔ تو محدثین اور صوفیہ کا فرق یہ ہے کہ وہ مخالف نہیں ہے، لیکن صوفیہ کی رسائی بڑی ہے، جن کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ تو ملید ہے اور یہ تو ہے۔ اسی لیے محدثین والی حدیث صوفیہ تو بیان کرتے ہیں، لیکن صوفیہ جو بیان کرتے ہیں وہ بہت سارے محدثین کو ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بہت قیودات ہوتی ہے نا، یہ ان کے اسناد وغیرہ کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہت سی روایتوں کو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، بہت سی روایتوں کو کہہ دیا گیا اس لیے کہ ان کو اسناد نہیں ملی، اور اس پر ہم ان سے جو علماء ظاہر ہیں ان سے کوئی لڑتے جھگڑتے تھوڑی ہیں، بہت سی روایتیں، لیکن صوفیہ اس کو برابر لاتے ہیں۔ بلکہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی حدیث ہے؟ یہ بھی بات ہے، بڑی شانیں ہیں ان کی۔ تو محبوب الہی کہتے ہیں میں نے خود سنی۔ اب آپ کہیں گے کہ محبوب الہی نے کیسے سنی؟ محبوب الہی تو 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، رسول اللہ کا وصال تو 11 ہجری میں ہو گیا تھا، تو کیسے سنی؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا آج بھی ولیوں کا آنا جانا رسول اللہ کی بارگاہ میں لگا رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بات تو یہی ہے کہ ہر بات کیسے ہوتا ہے وہ تھوڑی پتہ چلتا، جب تک آدمی اس منزل پر قدم نہ رکھے نا، یہ بات وہ ہے، یہ بات وہ ہے۔ بہرحال تو امام حسن بصری سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک علم کے معاملے میں کوئی بھی کم نہ تھا، لیکن امام حسن بصری سے لے کے نصیر الدین چراغ دہلوی تک کسی نے تصنیف نہیں چھوڑی، یعنی مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی۔ بزرگوں کے ملفوظات جمع کیے، وہ ملفوظات بزرگوں کے ہیں، ان کی مستقل تصنیف نہیں ہے۔ سب سے پہلے سلسلہ چشتیہ میں جو صاحب تصنیف بزرگ گزرے ہیں وہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے صاحب تصنیف بزرگ ہیں، اور 105 سے زائد آپ نے کتب تصنیف کر کے چھوڑی ہے، اور بھی کون کیسی رسالہ کشیریہ کی شرح، عوارف المعارف کی شرح، وحدت الوجود پہ لکھا، یعنی مشکل الہامات غوث اعظم، اللہ نے غوث پاک کے دل پہ جو الہامات فرمائے ان الہامات کی شرح لکھی، اور وہ الہامات بھی کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
الہامی حوالے سے جو گفتگو فرماتے تھے. دیکھو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کوئی غیر نبی تو نہیں کر سکتا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن جو آپ کے دل پر اللہ نے الہام فرمائے اس کو جمع کیا گیا اور اس کی شرح سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ نے کی. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، ایک بار غوث پاک نے پوچھا اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، تو کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عبد القادر جیلانی مجھے غریبوں کے پاس تلاش کر تو مجھے وہیں پر پالے گا. تب یہ ڈائریکٹ گفتگو تھوڑی ہوئی ہے معاذ، یہ الہام کہتے ہیں، الہام ہوا آپ کے قلب پاک پر. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک غوث پاک سے فرماتا ہے عبد القادر تجھے میری قسمیں کھا لے، عبد القادر تجھے میری قسم. تو یہ ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہے، الہام ہے. میرے امام اس کو کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ تو آپ نے اس کی بھی شرح لکھی، وہ بہت خوبصورت ہے. اسی طریقے سے آپ کی اور بھی تقریباً 105 سے زائد کتب ہے. یہ جو سیرت نگاروں نے لکھا اور بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کسی بھی بزرگ یا کسی بھی شخصیت کی زندگی میں اختلافات ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے. کوئی بات حتمی طور پر ہم نہیں کرتے کہ یہی ہے اور یہی حرف آخر ہے، نہیں، ایسے نہیں. اور بھی لوگوں کے پاس دلیل ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے. اسی طرح سے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کا ایک کارنامہ اور ہے کہ اردو زبان کی ایجاد شروعات 3 بزرگوں کی طرف کی جاتی ہے. ایک طوطی ہند ملک الشعراء حضرت سیدی امیر خسرو رضی اللہ تعالی، دوسرے حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز، اور تیسرے حضرت سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ. تینوں کا دور بالکل قریب ہے، آس پاس ہے. تو اس طرح سے اردو زبان کی ایجاد کا صحرا بھی ان بزرگوں کے سر سجتا ہے. اس میں سے سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب آئیے سرکار بندہ نواز گیسو دراز، ایک خاص بات اور کہ آپ کی ولادت ہوئی دلی میں، اور آپ کی زندگی کا اکثر بیشتر جو وقت گزرا وہ دولت آباد شریف میں، ہمارے یہاں قریب. آپ کے والد بزرگوار کا مزار بھی یہی ہے دولت آباد شریف میں. ہم ان سے بہت قریب ہیں. ان کے والد کا نام تھا سید محمد یوسف اور ان کا لقب تھا راجو قتال یا راجہ قتال. ہمارے راجو قتال ہی کہتے ہیں ان کو، راجہ قتال بھی کہا جاتا ہے. قتال قتل کرنے والا. ان کو قتال کیوں کہا جاتا ہے؟ بندہ نواز کے والد کو قتال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایسے مجاہدہ اور جہاد کیا کہ گویا آپ اپنے نفس کو قتل کرنے والے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ہو گیا قتال. اور حضرت راجہ قتال سید محمد یوسف حسینی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب صرف 21 واسطوں سے رسول اللہ سے جا کر کے ملتا ہے، اور بندہ نواز گیسو دراز کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے، چونکہ وہ ان کے بیٹے ہیں، 22 واسطوں سے رسول اللہ سے جا کر ملتا ہے. یعنی اتنا قریب ہے، بہت دور نہیں ہے، 22 واسطے، 22 واسطوں سے ملتا ہے. تو آپ کا بچپنا جو ہے وہ یہاں گزرا، لیکن چونکہ ایسا ہوا کہ محمد تغلق نے دلی سے جو راجدھانی تھی، پایہ تخت تھا، وہ منتقل کر کے دیوگیری، جس کا نام آج دولت آباد شریف ہے، اس کو بنا لیا. تو وہاں کے اہل دلی کو کہا کہ سب وہاں منتقل ہو جائیں، تو سب یہاں منتقل ہو گئے. گویا کہ اس شر میں خیر یہ ہوا، اس فتنے میں خیر یہ نکلا کہ اتنے سارے اولیاء ہمارے پڑوس میں ہیں. وہ جو فتنہ ہوا تھا نا دلی میں، اس وجہ سے تو وہ یہاں آ کر کے حضرت راجہ قتال شاہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ آ کر کے وہیں پر آپ کا مکان جو تھا، آپ اپنے مکان ہی میں دفن ہوئے ہیں. تو اس وقت حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کا بچپنا تھا، آپ یہیں تھے. اور آپ کے سگے ماموں، ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. لیکن ہوا یہ کہ آپ کی امی، آپ کے والد کے وصال کے بعد کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اپنے بھائی سے ناراض ہو کر کے آپ پھر واپس دلی کی طرف چلی گئی. تو چونکہ حضرت راجو قتال شاہ حسینی یعنی بندہ نواز کے والد بزرگوار یہ مرید ہیں حضرت محبوب الہی کے، یہ خلیفہ حضرت محبوب الہی کے،
اسی طرح سے آپ کے نانا یہ بھی مرید حضرت محبوب الہی کے. حضرت محبوب الہی نے بڑا کام کیا ہے. سلسلہ چشتیہ کے عظیم محسنوں میں سے ہے. سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. سلسلہ چشتیہ دو بزرگوں کے ذریعے سے بہت پھیلا. ایک تو حضرت